سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم اے راحت۔ مجھے دیکھ کر آئزیک پیٹر میں جان آ گئی تھی اور اس نے زور زور سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ یہ گویا خوشی کا اظہار تھا، چنانچہ میں اس کی طرف چل پڑا۔ وہ کمر تک پانی میں گھس آیا تھا۔ کیا رہا؟ اس نے پوچھا، اور میں نے وہ صندوق اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ میرے دوست، قابل احترام دوست، تم اس عظیم دولت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر تم نہ ہوتے تو مایوسیاں میرا مقدر بن جاتی۔ میرے پھیپھڑے اب اس قابل نہیں رہے کہ میں پانی میں اتر سکتا، نہ میرے قوی اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ لیکن تم عظیم ہو، آکسیجن ماسک کے بغیر ہی تم۔ لاؤ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے دوست بیکن نے ہمارے لیے کیا ورثہ چھوڑا ہے۔ وہ جلدی اس صندوق کو کھولنے لگا۔ بڑی بے صبری تھی اس کے انداز میں، اور پھر اس کی مطلوبہ شے اس کے سامنے تھی۔ وہ وجد میں آ گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے نوٹوں نے اس کی روح قبض کر لی ہو۔ تم نے دیکھا؟ یہ معمولی رقم نہیں ہے، لیکن عجیب انسان، تمہارے اوپر اس دولت کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا۔ ارے تم اس میں آدھے کے حقدار ہو۔ میرے ساتھ خوشیاں مناؤ، چلو ہم دونوں رقص کریں۔ وہ میری کمر سے لپٹ کر اچھلنے لگا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ بس مسٹر پیٹر، کیا اب یہاں سے چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ بس اسی سمندر میں کود کر خودکشی کر لوں، ان نوٹوں کو اپنے بدن پر سجا کر کسی قبر میں دفن ہو جاؤں۔ عجیب خواہش ہے، میں نے کہا۔ یہ کاغذ تقدیریں بدل دیتے ہیں گولڈ۔ آج تک تم صرف گولڈ ہو، کل گولڈ مین کہلاؤ گے۔ ٹھیک ہے، انہیں سنبھالو اور یہاں سے چلو۔ لیکن تم بے مثال ہو، واقعی میں نے تمہارے جیسا انسان نہیں دیکھا۔ تم بڑے بے نیاز معلوم ہوتے ہو۔ خیر چلو، اب گھر چل کر خوش ہوں گے۔ پیٹر نے نوٹوں کے صندوق بند کر کے انہیں کندھے پر لاد لیا، اور پھر وہ اچھلتا کودتا کنارے کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بوٹ سے واپس جا رہے تھے۔ پیٹر نے اب اس کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ دولت مل جانے سے جو دیوانگی سی اس پر طاری ہو گئی تھی، اب کسی قدر کم ہو چکی تھی، تاہم اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چپک کر رہ گئی تھی۔ عمر کی آخری منزل کی جانب سفر کرنے والا یہ بوڑھا دولت مل جانے سے کس قدر خوش تھا، اس کا اندازہ بخوبی ہوتا تھا۔ اور پروفیسر، اس دور کے انسان کو پڑھنے کا یہ بھی ایک اچھا طریقہ تھا۔ میرے ذہن میں یہ سارے واقعات تسلسل کے ساتھ جمع تھے، اور میں اپنی کتاب کے لیے بہترین مواد حاصل کر رہا تھا۔ بھلا اس شخص کی دولت سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ کاغذ کے ٹکڑے میرے لیے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ ہاں، اس دور کے انسانوں کے لیے یہ اپنے اندر بے انتہا کشش رکھتے ہیں۔ لیکن شاید آئزیک پیٹر یہی سوچ رہا تھا کہ میں بھی ان کاغذ کے ٹکڑوں میں اتنی ہی دلچسپی لیتا ہوں جتنی کہ وہ۔ پھر وہ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا، کار ایک جانب کھڑی کی اور کرنسی سے بھرے ہوئے صندوق اپنے بازوؤں میں سمیٹے اور اندر کی جانب چلنے لگا۔ اس دوران میں اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ آج یہ انسان دولت کے لیے کس قدر پریشان ہے۔ اس نے انسانیت پر دولت کو ترجیح دے دی ہے۔ چلو آؤ میرے دوست، اندر چلیں۔ آ جاؤ، میری لیب کی طرف آ جاؤ، آئزیک پیٹر نے کہا۔ اس کے لہجے میں اب بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ خوشی کو برداشت نہ کر پا رہا ہو۔ اور پروفیسر، میں نے تو خوشی سے لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، سو میں نے سوچا کہ کہیں یہ بوڑھا دولت حاصل کرنے کی خوشی میں چل ہی نہ بسے۔ البتہ اس کی اس خوشی سے مجھے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہ دولت اس کی توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ تبھی وہ اپنی لیب میں داخل ہو گیا اور اس نے دونوں صندوق رکھ دیے۔ تم آرام کرو، تھوڑی دیر آرام کر لو، بلا شبہ اس بھاگ دوڑ سے تم بھی تھک گئے ہوگے۔
میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، آئزیک پیٹر نے کہا، اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ممکن ہے دولت کا یہ خواہش مند بوڑھا کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جس سے اسے سکون دل حاصل ہو سکے۔ بوڑھا آئزیک پیٹر وہیں اپنی لیب میں رہ گیا اور میں واپس اس طرف چل پڑا جسے میری رہائش گاہ بنایا گیا تھا۔ لیکن اب مجھے پوشیدہ رہنے کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ آئزیک پیٹر اس وقت مجھے ضرور ہدایات دیتا۔ ابھی میں رہائش گاہ کی طرف ہی آ رہا تھا کہ مجھے راستے میں اینی مل گئی، لیکن مجھے یہ بات یاد نہیں رہی تھی کہ اینی مجھے اپنی شکل میں پہچان لے گی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اینی کے سامنے تو میں بدلی ہوئی شکل میں آیا تھا۔ اینی کے چہرے پر تحیر کے نقوش دیکھ کر مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا، لیکن اب تو سب کچھ بے سود تھا۔ میں گھبرا گیا۔ ظاہر ہے اینی مجھے ہر دو صورتوں میں پہچانتی تھی، اس میک اپ کی صورت میں بھی اور میک اپ کے بغیر بھی۔ اینی نے مجھے دیکھا تو دیوانہ وار دوڑتی ہوئی میری جانب آئی۔ ارے آپ مسٹر، اس نے پریشان لہجے میں کہا، اور میں بھی اسے کسی قدر الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اینی کو اگر حقیقت معلوم ہوتی تو ممکن ہے یہ آئزیک پیٹر کے مفادات کے خلاف ہو، لیکن اب کیا بھی کیا جائے۔ چنانچہ اپنی فطرت کے مطابق میں نے ذہن پر کوئی الجھن نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیسی ہو اینی؟ میں نے پوچھا۔ مت بات کرو مجھ سے، بات مت کرو، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا ہے تم نہیں جانتے، میں تمہارے جانے کی وجہ سے کتنا روئی ہوں تمہیں کیا معلوم۔ تم واپس آ گئے، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ تم واپس آؤ گے، اینی نے شکایتی انداز میں کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا قصور نہیں ہے اینی، یہ سب کچھ تمہارے باپ کا کیا دھرا ہے۔ کیا مطلب؟ ممکن ہے تم اپنے باپ کے بارے میں کوئی بری بات سننا پسند نہ کرو، لیکن یہ ساری کارروائی تمہارے باپ کی ہے۔ پہلے وہ مجھے میری اصل شکل میں یہاں لائے، اس کے بعد مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، پھر انہوں نے مجھے جیل سے نکالا اور یہاں لا کر میرے چہرے اور جسم پر رنگ مل دیا اور تمہاری نگاہوں میں مجھے لاک کی حیثیت سے پیش کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے کسی اور مقصد کے لیے میرے جسم پر یہ رنگ و روغن دوبارہ اتار دیا۔ لیکن میں نہیں جانتا اینی کہ اگر مسٹر پیٹر کو تمہاری آمد کا علم ہو جاتا تو وہ اب مجھے تمہارے سامنے کس رنگ میں پیش کرتے۔ ویسے میں تو شروع سے تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ اینی کی آنکھوں میں کافی حد تک حیرت کے تاثرات نظر آتے، پھر اس کی نگاہوں میں غصہ اتر آیا۔ یہ ڈیڈی، میرے یہ ڈیڈی کس قدر چالاک آدمی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ یہ میرا خیال ہے کہ ساری دنیا میں کسی سے سچ نہیں بولتے۔ بھلا ایسی بھی کیا زندگی، باپ اور بیٹی کے درمیان اس قسم کے پردے ہوں؟ بھلا کیا یہ بات مناسب ہے مسٹر لاک؟ میں اس بارے میں آپ سے کہہ چکا ہوں مس اینی، بہر صورت یہ آپ کے ڈیڈی کا کام ہے، میں نے کہا۔ میں ان سے کچھ نہیں کہوں گی، بھلا ایک ایسے آدمی سے کچھ کہنے سے کیا فائدہ جو اپنی بیٹی سے جھوٹ بولتا ہو۔ ہاں، میرے اور ان کے درمیان سے اعتماد تو کب کا اٹھ چکا ہے۔ درجنوں معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ڈیڈی مجھ سے بھی ساری باتیں چھپاتے ہیں، اور نہ صرف چھپاتے ہیں بلکہ مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ خیر، آپ اگر مسٹر لاک کی حیثیت سے بھی میرے ساتھ رہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ڈیڈی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ ہاں، مجھے سب کچھ یاد ہے اینی، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک بار پھر آپ کو ہوشیار کر رہی ہوں کہ ڈیڈی کی چالاک فطرت سے ہوشیار رہیں۔ جو شخص اپنی اولاد کے لیے صحیح نہ ہو، بھلا وہ آپ کے لیے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اب آپ یہ غور کر لیں کہ ڈیڈی آپ کے لیے کون سا نیا جال بن رہے ہیں۔ میں ایک دوست کی حیثیت سے آپ کو آگاہ کر رہی ہوں۔ شکریہ اینی، تم ایک عجیب ہو، وہ غریب باپ کی نیک دل بیٹی ہو۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ اور میں بھی تو کرتی ہوں، اینی نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور اس لہجے میں پروفیسر میں نے عورت کی وہ آواز سنی جو میں ہمیشہ سے سنتا چلا آیا تھا، لیکن اب مجھے اس آواز میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن اس طرح راغب نہیں ہو رہا تھا، خاص طور سے اس تصور کے ساتھ کہ اس دور میں کسی معصوم لڑکی کو معاف کر دیا جائے، حالانکہ اس سے قبل میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ پھر اب کیا کرو گے؟
کیا یہیں رہو گے؟ اینی نے پوچھا۔ تم کیا مشورہ دو گی اینی؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا مشورہ دوں؟ تم آ گئے ہو تو ایک بار پھر میری زندگی میں کچھ دلچسپیاں پیدا ہو گئی ہیں، ورنہ مجھے کہاں فرصت ملتی ہے کہ میں اپنے لیے بھی کچھ کر سکوں۔ بس ڈیڈی کے ہی معاملات میں الجھی رہتی ہوں۔ ڈیڈی مجھے کسی سے ملنے بھی نہیں دیتے۔ ارے ہاں، سب باتیں میں تمہیں کیوں بتا رہی ہوں؟ یہ سب کچھ تو میں پہلے بھی تمہیں بتا چکی ہوں، اس نے کہا، اور میں اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اینی، میں فی الحال تو یہیں رہوں گا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ ہاں ہاں پوچھو۔ اگر تمہارے ڈیڈی میرے خلاف کوئی کارروائی کریں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا کہوں، میں کیا بتاؤں؟ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ڈیڈی کو کوئی تکلیف ہو۔ میں تو ایک عجیب سی الجھن میں پھنسی ہوئی ہوں۔ مجھے ان سے محبت بھی ہے، مگر ان کی حرکتوں سے نفرت بھی ہے۔ لیکن بس تم یہاں سے جانا نہیں، ڈیڈی سے بچتے رہنا۔ میں کوشش کروں گی کہ تمہیں ڈیڈی کی کسی بھی برائی سے دور رکھ سکوں، مگر تم مجھے ایک بات بتاؤ گے؟ ہاں ہاں ضرور، تم تو اچھی لڑکی ہو کہ اب میں تم سے کچھ بھی چھپانا پسند نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ اوہ، بہت ہی شکریہ، تم بھی مجھے میری ہی طرح پسند کرنے لگے ہو، یعنی جس طرح کہ میں۔ ہاں اینی، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ بہت بہت شکریہ مسٹر لاک۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آخر ڈیڈی نے آپ کو کس مقصد کے تحت اپنے ساتھ رکھا ہے؟ یہ سب کیا چکر ہے؟ کیوں وہ آپ کی شکلیں بدل بدل کر یہاں لاتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں وہ آپ سے؟ اس نے پوچھا۔ دراصل اینی، یہ ایک لمبی کہانی ہے، چلو کہیں بیٹھ کر بات کریں، میں نے کہا، اور اینی مجھے اپنے ہی کمرے میں لے گئی اور ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ تب میں نے اینی سے سوال کیا، کیا مسٹر پیٹر کو معلوم ہے کہ تم واپس آ چکی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، میں تو جینی کے پاس اکتا گئی تھی۔ ڈیڈی نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن جینی اب کچھ بدل گئی ہے۔ وہ اپنے دوستوں میں گھری رہتی ہے، خاص طور سے اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے جو ہر دم اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جینی پسند نہیں کرتی کہ کوئی بھی اس کے اور اس کے بوائے فرینڈ کے درمیان موجود رہے۔ چنانچہ میں ڈیڈی کو اطلاع دیے بغیر ہی واپس آ گئی۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا کہ مسٹر پیٹر کو تمہاری آمد کی اطلاع نہیں ہے، ورنہ وہ اتنی آزادی سے نہیں آتے۔ کیا مطلب؟ دراصل اینی، مسٹر پیٹر نے ایک بہت بڑی دولت حاصل کر لی ہے، اور اس کا وسیلہ میں بنا ہوں۔ اوہ، تم اس کا ذریعہ بنے ہو؟ اینی کی آنکھیں خوفزدہ انداز میں پھیل گئیں۔ ہاں، کیوں؟ لیکن مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ، وہ دولت کہاں سے آئی ہے اور کس طرح حاصل کی گئی ہے؟ کیا اس کے حصول کا ذریعہ غیر قانونی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا حکومت اس دولت کے حصول میں تمہیں یا ڈیڈی کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس نے مستربانہ انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے قانون کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اینی، مجھے نہیں معلوم، البتہ تمہارے ڈیڈی نے ایک ایسے شخص کو سزا دے کر اس دولت کا حال معلوم کر لیا ہے جس نے خود بھی یہ دولت کسی قانونی طریقے سے حاصل نہیں کی، بلکہ ایک لڑکی کو قتل کر کے غیر قانونی طور سے حاصل کی تھی۔ تمہارے ڈیڈی نے اس شخص کو پاگل کر دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دولت میرے ذریعے سمندر سے نکالی ہے۔ پھنس گئے نا آخرکار، پھنس گئے۔ بس میں کہتی ہوں تم پھنس گئے، اینی غمزدہ لہجے میں بولی۔ آخر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بس میں جانتی ہوں کہ اب وہ دولت ڈیڈی خود ہڑپ کر لیں گے اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ ہاں مسٹر لاک، تم بے وقوف آدمی ہو، ڈیڈی بہت ہی تیز آدمی ہیں۔ میں نے تمہیں اس چور کی کہانی سنائی تھی نا، جسے ڈیڈی نے مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ افسوس لاک، افسوس، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ لیکن میں بھی خود ڈیڈی سے صاف صاف کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں، کیونکہ تم میرے دوست ہو۔ میں ان سے کہوں گی کہ تمہیں میرے لیے رہنے دیا جائے، میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ اینی معصومانہ انداز میں بولی، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انوکھی لڑکی تھی، بڑی ہی سادہ، بڑی ہی بھولی۔ مجھے تعجب تھا کہ آئزیک پیٹر جیسے خرانٹ آدمی کی بیٹی اتنی سادہ کیوں ہے۔ دفتن اینی کچھ سوچتے ہوئے پرخیال لہجے میں بولی، میں بتاؤں لاک، تم ایک کام کرو۔ ہاں کہو، میں نے کہا۔
ابھی ڈیڈی کو میری آمد کی اطلاع مت دینا۔ اچھا تو پھر؟ بس میں ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہوں گی اور ان کا جائزہ لیتی رہوں گی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں انہیں ایسے وقت اپنی آمد کی اطلاع دوں گی جب مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح میں تمہاری زیادہ مدد کر سکوں گی، اور اگر اس طرح نہ ہوا اور ڈیڈی کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں موجود ہوں تو پھر وہ تمہارے خلاف کرنے والی کسی بھی سازش کو مجھ سے چھپائیں گے۔ اچھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس دوران تم کہاں چھپ کر رہو گی؟ ارے اتنی بڑی کوٹھی ہے، بھلا مجھے کیا دقت ہو سکتی ہے؟ یوں بھی ملازمین مجھے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر میں ان سے کہہ دوں کہ ڈیڈی کو میرے بارے میں نہ بتایا جائے تو تم یقین کرو لاک، ان میں سے کوئی بھی میرے بارے میں ڈیڈی کو نہیں بتائے گا۔ وہ لوگ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، بس تم انہیں نہ بتانا۔ ٹھیک ہے اینی، میں بھی نہیں بتاؤں گا، میں نے جواب دیا، اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر تو مجھے اس کمرے میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بس میں جلد سے جلد چھپ جانا چاہتی ہوں۔ ہاں، ڈیڈی اس وقت کہاں ہیں؟ اپنی لیبارٹری میں۔ کیا وہ دولت بھی ان کے پاس موجود ہے؟ ہاں۔ تب ٹھیک ہے، وہ بہت دیر تک اس دولت کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے اور باہر نہیں آئیں گے۔ چلو تم آؤ، اینی نے کہا، اور پھر اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ ٹھیک ہے، میدان صاف ہے، آؤ میں تمہیں اپنے پوشیدہ ہونے کی جگہ بتا دوں، اب میں وہیں رہوں گی۔ وہ باہر نکل گئی، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ کوٹھی کے آخری حصے میں ایک کمرہ تھا اور اس کمرے کے نیچے ایک چھوٹا سا تہہ خانہ تھا۔ اینی نے اس کمرے کے تہہ خانے کو کھولا اور بولی، یہ جگہ میرے چھپنے کے لیے بہترین ہے نا؟ اوہ، کیا آئزک پیٹر کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم ہے، لیکن وہ سوچیں گے بھی نہیں کہ اینی یہاں پوشیدہ ہوگی۔ کسی کو کیا معلوم کہ میں یہاں آ گئی ہوں؟ کوئی بتائے گا تھوڑی، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن اینی، تم یہاں کس طرح رہو گی؟ میرا مطلب ہے کہ کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے سلسلے میں تم کیا کرو گی؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لاک، تم قطعی پرواہ مت کرو۔ اس تہہ خانے سے ملحق باتھ روم ہے، اور میں اپنے خاص ملازم سے کہہ دوں گی کہ وہ مجھے کھانا وغیرہ یہاں پہنچا دیا کرے۔ لیکن تم ایک بات کا وعدہ بھی کرو۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم بھی روزانہ ایسے وقت جب ڈیڈی کسی کام میں مصروف ہوں میرے پاس ضرور آ جایا کرو۔ اول تو میں خود ہی نگاہ رکھوں گی، یعنی چھپ چھپ کر تم لوگوں کو دیکھتی رہوں گی، لیکن بہر صورت اگر میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں تو ضرور تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جانا۔ بس 2-3 دن کی بات ہے، اس دوران ڈیڈی کھل کر سامنے آ جائیں گی اور میں بھی پوشیدہ نہ رہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں آ جایا کروں گا، میں نے کہا، لیکن جو میں کہہ چکی ہوں وہ ضرور کرنا، یعنی ڈیڈی سے ایک دم ہوشیار رہنا۔ تم بالکل بے فکر رہو، میں ہوشیار رہوں گا، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور اینی نے میری جانب دیکھ کر گردن ہلا دی۔ بس اب تم جاؤ، ممکن ہے ڈیڈی تمہاری تلاش میں کسی ملازم کو دوڑائیں، باقی سارے کام میں خود کر لوں گی، اس نے کہا، اور میں باہر نکل گیا۔ لیکن اب میں سوچ رہا تھا پروفیسر کہ آئزک پیٹر عجیب و غریب انسان ہے، اس کی بیٹی خود اس سے کس قدر غیر مطمئن ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر برا آدمی ہے، اور ایسا آدمی بھلا میرے کس کام آ سکتا ہے۔ میں تو خود چاہتا تھا کہ اس جدید دنیا کا کوئی بھی شخص مجھے اپنا اعلی کار بنا لے، لیکن میرے لیے ایسا معاون بن جائے کہ مجھے اس ساری دنیا کی سیر کرا دے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہر وہ آدمی جو مجھے ملتا پہلے مجھے اپنے کاموں میں پھنسانے کی کوشش کرتا، اپنی مطلب براری کرتا، اور اس کے بعد میرے سامنے اس طرح عریاں ہو جاتا کہ یا تو مجھے اس پر غصہ آ جائے یا میں اسے چھوڑ دوں یا پھر اسے ہلاک کر دوں۔ حالانکہ میں سب کچھ نہیں چاہتا تھا، میں اس دنیا میں امن سے رہنا چاہتا تھا، لیکن افسوس ابھی تک مجھے ایسا کوئی ساتھی نہیں ملا تھا۔ چنانچہ اب میں سوچ رہا تھا کہ اپنے طور پر ہی کچھ کیا جائے۔ آئزک پیٹر کی جانب سے تو میں تقریباً مایوس ہو چکا تھا۔ کافی دیر کے بعد آئزک پیٹر مجھے تلاش کرتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا، شاید اس مسرت کو وہ دبا نہیں پا رہا تھا۔ آہ میرے دوست، کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں آئزک پیٹر، بس انتظار کر رہا تھا کہ
تم اپنی خوشیوں میں مجھے بھی شریک کرو۔ میرے دوست، میرے ساتھی گولڈ، تم تو میری تمام خوشیوں میں شریک ہو، بلکہ میں اگر یہ بات کہوں کہ یہ خوشیاں مجھے تمہاری ہی وجہ سے میسر ہوئی ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ تم سمجھتے ہو یہ کتنی دولت ہے جو ہم نے حاصل کی ہے؟ بلا مبالغہ اس سے میرے بے شمار منصوبے مکمل ہو جائیں گے۔ اس دولت کی کمی سے میرے بے شمار منصوبے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن اب میں ان تمام منصوبوں کی تکمیل کروں گا، اور تھوڑے عرصے کے بعد دیکھنا کہ آئزیک پیٹر کیا چیز بن جاتا ہے۔ بہر صورت تمہاری خوشی میں میں خوش ہوں آئزیک پیٹر، اب مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں زندگی کی حسین ترین ضرورتوں سے روشناس کراؤں گا۔ میرے نزدیک زندگی کی سب سے حسین منزل یہ ہے آئزیک پیٹر کہ میں اس دنیا کی سیر کروں۔ میں نے تم سے پہلے بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی، اگر تم کر سکتے ہو تو میرے لیے اس کا بندوبست کرو۔ باقی نہ مجھے تمہاری اس دولت سے دلچسپی ہے اور نہ میں اپنا حصہ چاہتا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آئزیک پیٹر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں پیٹر، میں سچ کہہ رہا ہوں، دولت سے مجھے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، میں تو بس اس دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے بندوبست کرنا میرے لیے کون سا مشکل کام ہوگا؟ میرا خیال ہے میں آسانی سے تمہارے لیے یہ بندوبست کر سکتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے گولڈ کہ تم یا تو کثر نفسی سے کام لے رہے ہو یا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ اعتبار؟ کیسا اعتبار؟ میں نے سوال کیا۔ مقصد یہ ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں اس دولت میں حصے دار بنانا پسند نہ کروں۔ میں یہ نہیں سوچ رہا ڈیئر پیٹر، تم اپنے طور پر فیصلے مت کرو، میں نے کہا۔ میری اس بات کے بعد آئزیک پیٹر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن چند ساعت کے بعد وہ اس کشمکش سے نکل گیا۔ اس کے ہونٹوں پر دوبارہ مسکراہٹ محسوس ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے، اس نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا رخ اپنی لیب کی طرف تھا۔ اپنی لیب میں پہنچ کر اس نے مجھے ایک سمت بیٹھنے کو کہا۔ چاروں طرف مشینیں بکھری ہوئی تھیں پروفیسر، اور یہ مشینیں مجھے بے حد پسند تھیں۔ ان کی کارکردگی جتنی عجیب تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ صدیوں کا تجربہ بھی مجھے ان مشینوں سے روشناس نہیں کرا سکتا تھا، اور میں ہمیشہ ان کے بارے میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ انسان نے کتنی باریک بینی سے کام لیتے ہوئے یہ مشینیں کس طرح ایجاد کی ہیں۔ اس حساب سے اس دور کا انسان بے انتہا ذہین تھا۔ آئزیک پیٹر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ اب تم کیا محسوس کر رہے ہو گولڈ؟ اس نے پوچھا۔ میں ہر حالت میں، ہر ماحول میں مطمئن رہنے والوں میں سے ہوں مسٹر پیٹر، اور مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کام آ سکا۔ دراصل خود میں نے کبھی اپنی زندگی اور آنے والے وقت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری تھوڑی سی مدد سے تم خوش نظر آ رہے ہو، میں نے کہا، لیکن آئزیک پیٹر شاید میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ چند ساعت کے بعد وہ بولا، میرے حسین خوابوں کی تکمیل پوری ہو جائے گی، اور تم؟ آئزیک پیٹر نے پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تم میری ترقیوں کے راستے میں سنگ میل ثابت ہوئے ہو۔ میں تمہیں زندگی کے کسی دور میں نہیں بھولوں گا۔ شکریہ مسٹر پیٹر۔ لیکن میرے دوست، کیا تم میرے منصوبے کے بارے میں جاننا پسند کرو گے؟ ہاں، مجھے بتاؤ، میں تو تمہاری ہر خوشی میں شریک ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں ذہنی طور پر جو کچھ ہوں کوئی بھی نہیں جانتا۔ میری عوام اور میرے جاننے والے صرف یہ جانتے ہیں کہ آئزیک پیٹر ایک سائنسدان ہے جس نے چھوٹی چھوٹی چند ایجادات کی ہیں، اور خاص طور سے وہ اس کام کا ماہر ہے کہ خطرناک مجرموں کے ذہنوں سے جو راز پولیس والے اپنے سخت تشدد کے باوجود نہیں اگلوا سکتے، آئزیک پیٹر ان رازوں کی تفصیل پولیس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ پولیس کی نگاہ میں بھی اسی لیے محترم ہوں، لیکن میری اصلیت، میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، نہ ہی میں نے خود کبھی بتانے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں دنیا کو اپنے منصوبوں سے آگاہ کرتا تو خود ان منصوبوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میرے دوست گولڈ، میں اپنے اس ذہن میں وہ تمام صلاحیتیں رکھتا ہوں جو ایک عظیم سائنسدان کے ذہن میں ہو سکتی ہیں۔ خلائی منصوبوں کے بارے میں حکومتیں اتنا کچھ خرچ کر رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ جو کچھ حاصل کر سکی ہیں وہ اس قدر اہم نہیں ہیں جتنا میں اپنے معمولی ذرائع سے کر سکتا ہوں۔ لیکن افسوس، دولت کی کمی نے مجھے عمر کی اس منزل تک پہنچا دیا ہے، اور میں اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکا۔
پھر جن چیزوں کے بارے میں نے اتنی سخت محنت کر کے معلومات حاصل کی ہیں، میں انہیں دوسروں کے لیے کیوں چھوڑ جاؤں؟ میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کس حد تک میرا ساتھ دے گی، لیکن یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک طویل عمر بھی ناکافی ہوتی ہے۔ البتہ وہ اپنی کوششوں میں مصروف رہتا ہے۔ دولت کی کمی کی وجہ سے میں اپنے ان منصوبوں پر کوئی عمل نہیں کر سکا، لیکن یقین کرو میرے دوست، اب میں ان منصوبوں کی تکمیل کر سکوں گا۔ تم جانتے ہو یا شاید نہ جانتے ہوگی کہ خلائی دوڑ میں روس اور امریکہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے بجٹ بنائے ہیں اور لاکھوں آدمی ان کے ان منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنی خدمات ان میں سے کسی کے سامنے پیش کر دوں اور اپنے منصوبے ان کے سامنے پیش کر دوں تو سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دوں گا۔ بڑے بڑے راکٹ تیار کیے جاتے ہیں، خلائی کیپسول فضا میں پھینکے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں، سیاروں کی تفصیل کے لیے بے شمار زندگیاں ضائع کی جاتی ہیں۔ لیکن میرے پاس ایک ایسا منصوبہ ہے کہ ہم کسی بھی سیارے کے بارے میں تمام تفصیلات معلومات کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے جس کی ابھی تکمیل نہیں ہوئی، جو آلات کو اور انسانی اجسام کو خلا میں منتشر کر کے اس جگہ پہنچا دے جو اس کا ٹارگیٹ ہو۔ مثلا ہم نے کسی سیارے کا انتخاب کر لیا ہو تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس سیارے تک تلاش کرنے والی شعاعیں پھینک کر یہ معلوم کریں کہ اس کا فاصلہ ہماری زمین سے کتنا ہے، اور پھر فاصلے کا تعین کرنے کے بعد ہم جاسوسی کے یا معلومات کے ایسے آلات اس فضا میں منتشر کر دیں گے جو ہمیں وہاں سے معلومات بھیج سکیں۔ ہم اسی جگہ زمین پر بیٹھے بیٹھے اپنی ان معلومات سے مستفیض ہو سکتے ہیں، اور خلا اور ستاروں کے بارے میں جن معلومات کے لیے انتہائی اہم منصوبے بنائے جاتے ہیں اور جن پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، وہ بڑے معمولی ذرائع سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے میرے دوست گولڈ کہ میں کسی بھی طرح اس مشین کی تکمیل کر دوں اور میں سیاروں کے بارے میں اپنی معلومات بڑے ممالک کو فروخت کروں۔ وہ لوگ جو صدیوں کی کوششوں کے باوجود ابھی تک ان جگہوں تک نہیں پہنچ سکے جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں، وہ میری معلومات کے ذریعے وہاں اپنے کیپسول بھیجنے کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اور تم سوچو اس وقت آئزیک پیٹر اس دنیا کا کتنا بڑا انسان ہوگا۔ لیکن یہ سارے منصوبے میرے ساتھ ہی قبر کی طرف جا رہے تھے، اور میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ان کی تکمیل میں میری مدد کر دی۔ تو پروفیسر، یہ جو سیاروں کی اور خلائی کیپسول کی باتیں اس شخص نے کی تھیں، مجھے جس قدر متاثر کر سکتی تھیں اس کا اندازہ تو میرا خیال ہے کہ تم بھی لگا چکی ہوگی۔ میں نے دیکھا، میں نے سوچا، اور مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے لیے اپنے اندر دلچسپی حاصل کرتا جا رہا ہے۔ اس نے جو باتیں کی تھیں میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر سیاروں کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کرنے لگا۔ بڑی حیرت انگیز معلومات تھیں پروفیسر۔ مجھے پتا چلا کہ چاند اور ستاروں کو ہم جس انداز سے دیکھتے ہیں، نئی نسل نے وہ انداز بدل دیا ہے، یعنی بات اب صرف نگاہوں تک نہیں بلکہ قدموں تک پہنچ چکی ہے۔ انسان کے قدم چاند کی جانب جانے کے لیے بےتاب ہیں اور اس کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ تو وہ بات تھی جس کے بارے میں نے خود بھی کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن ایک حقیقت تھی جو کھل کر سامنے آتی جا رہی تھی، یعنی یہ لوگ اپنے منصوبوں کی تکمیل تک پہنچتے جا رہے تھے۔ تب میں نے اس سے سوال کیا، میرے دوست آئزیک پیٹر، کیا تم مجھے اس مشین کے بارے میں بھی تفصیلات بتا سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، تم سے بڑھ کر اس کا مستحق اور کون ہوگا؟ تم ہی نے تو اس کی تکمیل کے لیے مدد کی ہے، چلو میرے ساتھ۔ اور پھر وہ مجھے اپنی مشینی دنیا کے اس حصے میں لے گیا جہاں تک ایک چوکور بکس دیکھا جس کی شکل بڑی خوبصورت تھی۔ اس بکس پر بے شمار آلات لگے ہوئے تھے۔ آئزیک پیٹر ان بٹنوں کو دبا دبا کر چھیڑنے لگا اور اس کا ایک بڑا سا حصہ کھل گیا۔ اندر بھی مشینیں ہی مشینیں تھیں، عجیب و غریب انداز میں جو مختلف چیزیں میں دیکھ چکا تھا، لیکن اب بھی یہ ساری باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ اس میں داخل ہو جاؤ، آئزیک پیٹر نے کہا، اور میں بلا چون چرا اس میں داخل ہو گیا۔ مشین کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور اس میں ایک یا دو آدمی سے زیادہ سمانے کی جگہ نہیں تھی، یعنی وہ اندر سے خاصی تنگ تھی۔ میں نے دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھا اور اسی وقت آئزیک پیٹر کی آواز سنائی دی، میرے دوست، اس طرح تم اس کی کارکردگی سے محفوظ نہیں ہو سکو گی، ٹھہرو، میں اس کا ڈھکن بند کرتا ہوں۔
اس نے کہا اور بٹنوں کو چھیڑنے لگا۔ ڈھکن آہستہ آہستہ بند ہونے لگا تھا۔ اندر کوئی گھٹن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بڑی عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ میں اس کے بارے میں بڑی پسندیدگی کے انداز میں سوچ رہا تھا، لیکن اچانک ہی مجھے آئزیک پیٹر کی آواز سنائی دی۔ تو میرے دوست گولڈ، تم نے اس منصوبے کی تکمیل میں میری جو مدد کی ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اگر میں اپنی ترقی کی منزل پا گیا تو یقین کرو تمہارا ایک خوبصورت مجسمہ تیار کرواؤں گا۔ اس کے نیچے حسین انداز میں یہ تحریر کندہ کراؤں گا کہ جس نے میرے منصوبے کی تکمیل کی اور اس کے بعد جان دے دی۔ میں جو اس مشین کو دیکھنے میں مصروف تھا، آئزیک پیٹر کے ان الفاظ پر چونک پڑا۔ پھر میں نے اپنے طور پر سوچا اس بات کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اور میں نے سوال کیا آئزیک پیٹر سے، کیا تم اس مشین کے باہر میری آواز اسی طرح سن رہے ہو آئزیک پیٹر، جس طرح مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے؟ ہاں میرے دوست، میں تمہاری آواز سن رہا ہوں۔ اس میں ایسے آلات بھی ہیں جن کی وجہ سے اندر کی آواز باہر اور باہر کی آواز اندر سنی جا سکتی ہے۔ اگر میں ایک بٹن دبا دوں تو آوازوں کا سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے۔ کمال کی چیز بنائی ہے تم نے آئزیک پیٹر، لیکن تمہاری ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ تم میرے مجسمے کے نیچے یہ تحریر کندہ کراؤ گی کہ وہ جس نے میرے منصوبے کی تکمیل میں مدد کی اور جان دے دی، تو تمہارے خیال میں مجھے مرنا ہوگا؟ میرے اس سوال کے جواب میں آئزیک پیٹر کے حلق سے ایک قہقہہ بلند ہوا۔ ہاں میرے دوست، موت ایک ضروری چیز ہے، اور یوں بھی ہر انسان کی زندگی میں یہ کبھی نہ کبھی آتی ہے، لیکن بعض اوقات نیکیاں بھی اس کی موت کا باعث بن جاتی ہیں، جیسے اس وقت تم نے اس دولت کے حصول میں میری مدد کی ہے۔ آئزیک پیٹر دنیا کے سامنے ایک نیک نام انسان ہے۔ صرف 2 افراد ہیں جو اسے غلط ثابت کر سکتے ہیں، اور اس کی ساری نیک نامی مٹی میں مل سکتی ہے۔ ایک تم اور دوسرا بیکن۔ بیکن ذہنی طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور وہ دنیا میں اب کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ لیکن میں تمہاری عجیب و غریب قوتوں سے خائف ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر کسی مرحلے پر میں نے تمہاری کسی بات کی تکمیل نہ کی تو مجھے ناقابل برداشت نقصان اٹھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ میرے دوست، میں تمہیں اس دولت میں بھی حصے دار نہیں بنا سکتا جو ہم لوگوں نے حاصل کی ہے، کیونکہ اس کے باوجود کہ دولت کافی ہے، مجھے ابھی مزید ضرورت ہے۔ اس کے حصول کے لیے میں کچھ اور منصوبے تخلیق کروں گا۔ اس وقت مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، خوف کی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے تم سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آئزیک پیٹر نے وہی کریہہ بات کر دی تھی جس کے لیے میں اس دنیا سے بیزار تھا، یعنی یہاں کے لوگ اپنی مطلب براری کے بعد اپنے محسنوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک انسانی اقدار اور احسان کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، اور یہ بات مجھے کافی ناپسند تھی۔ آئزیک پیٹر بد عہدی پر آمدہ تھا۔ اس نے مجھے دنیا دکھانے کا وعدہ کیا تھا، اور جس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھے دولت مند بھی بنا دے گا۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے بعد وہ سب سے پہلے مجھے اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ یہ بات پروفیسر میں بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس بدبخت انسان کی اس کارروائیوں کے بارے میں ضرور جاننا چاہتا تھا جو وہ مجھے قتل کرنے کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں خاموش رہا۔ آئزیک پیٹر بھی خاموش رہ کر میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ دفتن باہر ایک آواز سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ یہ آواز پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی، اور پھر آئزیک پیٹر کی آواز سنائی دی۔ او بیبی، اچانک اس طرح کب آئیں تم؟ چند ساتھ مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی، اور پھر اینی کی سرد سی آواز سنائی دی۔ ڈیڈی، وہ کہاں ہے؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ آئزیک پیٹر نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ غالباً اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں رہا تھا کہ وہ مشین کا وہ بٹن بند نہیں کر سکا ہے جس سے آوازیں اندر اور باہر سنی جا سکتی ہیں۔ میں مسٹر لاک کی بات کر رہی ہوں، یا پھر اس کی جسے پہلے آپ نے مجھے مسٹر گولڈ کے نام سے روشناس کرایا تھا۔ اوہ، وہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں۔ وہ اندر کہیں کوٹھی میں ہی ہوگا۔ ڈیڈی، میں اس بات پر سخت شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ کیا بکواس کر رہی ہو اینی؟ ہاں ڈیڈی، مجھے واقعی سخت افسوس ہے۔ کاش میں آپ کے ہاں پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ اینی تم پاگل ہو گئی ہو۔ تم نہیں جانتی یہ الفاظ ادا کر کے تم میری توہین کر رہی ہو۔
آپ نے خود میری توہین کی ہے ڈیڈی۔ اگر آپ کو یہ فطرت اپنانی تھی تو مجھے بھی آپ نے اپنے رنگ میں ہی کیوں نہ رنگ دیا؟ مجھے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کیوں کی؟ مجھے جواب دیں ڈیڈی، اور سن لیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اینی، تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کسے کچھ ہو گیا تو تم خودکشی کر لو گی؟ بتاؤ، مجھے جواب دو، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی جسے آپ نے کسی مشین میں بند کیا ہے، اینی نے افسردگی سے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کیسی مشین؟ کون سی مشین؟ کہاں ہے وہ؟ آئزیک پیٹر غرا رہا تھا۔ ڈیڈی، میں ابھی آپ ہی کے پاس آ رہی تھی، میں نے باہر رک کر آپ دونوں کی گفتگو سنی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ نے اسے کون سی مشین میں بند کیا ہے، لیکن میں آپ سے کہہ دے رہی ہوں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ مجھ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اوہ بے وقوف لڑکی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہاں ڈیڈی، میں درست کہہ رہی ہوں۔ اوہ تیری یہ جرت کہ تو میرے راستے میں آنے کی کوشش کرے۔ آئزیک پیٹر بری طرح جھلا رہا تھا۔ ہاں ڈیڈی، میرے اندر اتنی جرت ہے کیونکہ میں آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ بیٹی ہو تو بیٹی ہی رہو، باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ میرے منصوبے میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہیں، ان کے لیے میں دنیا کی ہر چیز تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ اوہ یہ بات ہے ڈیڈی؟ ہاں بالکل یہی بات ہے۔ گویا آپ کو میری زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھ سے فضول بکواس مت کرو اینی۔ افسوس ڈیڈی، افسوس، میں نے بارہا سوچا تھا کہ آپ مجھ سے صرف ثانوی سی محبت کرتے ہیں، لیکن ڈیڈی، بیٹیاں ہی باپ کی محبت میں کبھی کوئی شک نہیں کرتی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میری ممی موجود نہیں ہیں، ان دونوں کی محبت آپ کے پاس مل سکتی تھی۔ آپ کی لاپرواہیاں جو میں نے بارہا محسوس کیں، ان کے بارے میں نے صرف یہی سوچا تھا کہ یہ آپ کی مصروفیت ہے۔ آپ کی فطرت کے بارے میں بخوبی جانتی تھی ڈیڈی، لیکن اتنا ضرور سوچتی تھی کہ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اور جو کچھ کریں گے وہ صرف اور صرف میرے لیے ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو میری ذات سے اتنی دلچسپی نہیں ہے اور آپ کے منصوبے کی تکمیل ہونی چاہیے، تو پھر ڈیڈی، میرا زندہ رہنا واقعی بالکل فضول اور بے مقصد ہے۔ آپ ایسا کریں ڈیڈی کہ مجھے پہلے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دیں، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ جو چاہیں جیسا بھی سلوک کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ لیکن اگر میں زندہ رہی تو پولیس کو آپ کی ان ساری کارروائیوں کی تفصیل بتا دوں گی۔ چند ساعت تک آئزیک پیٹر کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں اس درمیان میں چاہتا تو بول سکتا تھا، لیکن میں نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی تاکہ ان دونوں کی گفتگو سن سکوں۔ تب آئزیک پیٹر کی گرم سی آواز ابھری۔ دیکھو اینی، ادھر آؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، میں پہلے تمہیں اپنے منصوبے کے بارے میں پوری تفصیل بتا دوں۔ ڈیڈی، اب مجھے آپ کی کسی بھی بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کہہ چکے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی حیثیت پہچان لی ہے، اور اپنی حیثیت جاننے کے بعد آدمی کو بار بار بے وقوف نہیں بنانا چاہیے۔ اینی کی خشک آواز سنائی دی۔ اینی، تم مجھ سے بغاوت کر رہی ہو۔ دیکھو میں جو کچھ کہہ گیا ہوں شاید جذبات میں کہہ گیا ہوں۔ تم یہاں بیٹھو، بیٹھو تو صحیح۔ شاید آئزیک پیٹر نے زبردستی اینی کو کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ جی ڈیڈی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اینی کی آواز ابھری، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور ہلکی سی آواز بھی سنائی دی جسے میرے حساس کانوں نے سنا تھا، اور پھر اینی کے چیخنے کی آواز۔ واہ ڈیڈی واہ، مجھے آپ نے قید کر کے یہ سوچا ہے کہ آپ میری زبان کو بھی قید کر دیں گے۔ مجھے قید کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈیڈی۔ میں جانتی ہوں آپ کی اس تجربے گاہ میں بے شمار شیطانی منصوبے موجود ہیں۔ یہ کرسی جس کے ہتھے تلے میرے ہاتھ کسی آٹومیٹک سسٹم کے تحت جڑ گئے ہیں، اگر بجلی کی کرسی ہوتی تو زیادہ مناسب تھا۔ میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں ڈیڈی کہ اسے قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کر دیجیے، ورنہ پھر آپ کو موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ اینی نے کہا۔ میں دیکھوں گا بیبی کہ موت مجھ سے کس قدر قریب ہے۔ میں تمہیں بھی زندہ رکھوں گا کیونکہ تم میری بیٹی ہو۔ تمہارے اس وقتی جذبے سے متاثر ہو کر میں نے مجبوراً یہ اقدام اٹھایا ہے۔ اس شخص کی زندگی میرے لیے بہت بڑا الجھن کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ پہلے میں اسے ختم کر دوں، اس کے بعد تم سے نمٹوں گا، آئزیک پیٹر نے کہا، اور اینی چیخنے لگی۔ ڈیڈی پلیز ڈیڈی، اسے نہیں مارو، اسے مت مارو،
لیکن آئزیک پیٹر نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ دوسرے لمحے کچھ آوازیں سنائی دیں اور پھر باہر کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اس مشین کے اندر کچھ تپش محسوس کی۔ گرمی کی لہر آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی اور مشین اندر سے گرم ہوتی جا رہی تھی۔ تب میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ میرے دوست آئزیک، واہ! میں تو ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو میری اصلیت معلوم نہ ہونے پائے اور میں اس کے بغیر ہی ان سے اپنا تعارف کرواؤں اور ان کے درمیان رہوں، لیکن اب ان مجبوریوں کا کیا کیا جائے؟ اب دیکھو نا میرے دوست، تم نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے وہی منصوبہ تیار کیا ہے جو میری زندگی ہے۔ آگ کی تپش تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرے بدن میں سرور کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ پوری مشین گرم ہو چکی تھی اور اب گرم سے گرم تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے سیٹی کی سی ایک آواز نکل رہی تھی۔ پھر یہ مشین اس قدر گرم ہو گئی جیسے کہ کسی آتش فشاں کا دہانا ہو اور میں اس کے بالکل نزدیک کھڑا ہوں، لیکن گرمی جوں جوں بڑھ رہی تھی میرے جسم کے مسامات کھلتے جا رہے تھے۔ آگ کی یہ تپش خواہ مشینی ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ میری دوست تھی۔ یہ میرے جسم کو ہمیشہ تقویت پہنچاتی تھی، کبھی اس نے میرے جسم کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ تو کیا جانتا ہے پیٹر، یہ میرے ایسے دوست ہیں جنہوں نے صدیوں سے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک میں اپنی حیات کی کہانی دہراتا رہوں گا یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بدن کا انگ انگ کھلتا جا رہا تھا، میرے مسامات تپش جذب کر رہے تھے اور میرا بدن کھلتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ میرا بدن کندن کی طرح چمکنے لگا۔ اتنی چمک پیدا ہو گئی تھی میرے بدن میں کہ مشین کے اندر روشنی پھیل گئی۔ البتہ میرا بیرونی لباس جل کر خاکستر ہو چکا تھا، لیکن مجھے اس جلے ہوئے لباس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ ایک برہنہ انسان کی حیثیت سے میں صدیاں گزار چکا تھا۔ پھر اچانک مجھے بٹن بند کرنے کی آواز سنائی دی اور آگ کی تپش کچھ کم ہونے لگی۔ آئزیک پیٹر اپنی طور پر مجھے جلا کر سیاہ راکھ کی شکل میں تبدیل کر چکا تھا۔ میں انتظار کرتا رہا، حالانکہ اگر میں چاہتا تو میرے پاؤں کا ایک زوردار ضرب اس کا ڈھکن کھول سکتی تھی۔ میں مشین کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا، لیکن مجھے ضرورت ہی کیا تھی؟ میرے اندر سے تو ایک نئی زندگی پھوٹ رہی تھی۔ یہ مشینی آگ تو میرے رگوں پے میں زندگی کا باعث بن گئی تھی۔ اب بیچارے آئزیک پیٹر کو یہ بات کہاں سے معلوم تھی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ اسی کے حق میں برا ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر آئزیک پیٹر نے دوبارہ وہ بٹن کھول دیے جس سے آوازوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ میں تو خاموش ہی رہا، لیکن باہر کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ان آوازوں میں اینی کی سسکیاں شامل تھیں۔ پھر شاید آئزیک پیٹر اسے تسلی دینے کے لیے اس کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ اینی، اینی بیٹے، تم میری پریشانی کو سمجھو اور تم مجھ سے تعاون کرو۔ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ پر، اور اب میں آپ کو ڈیڈی بھی نہیں کہوں گی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں ڈیڈی، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں مسٹر آئزیک پیٹر۔ آپ انسان نہیں درندے ہیں۔ آپ نے اپنے دوست کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ آپ نے اس شخص کو مار دیا جس نے آپ کی مدد کی تھی۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے مار ڈالتا، اس نے کہا۔ نہیں ڈیڈی، سب آپ کی طرح نہیں ہوتے، سب آپ کی مانی نہیں سوچتے۔ آپ اسے نہیں جانتے تھے۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، دولت کی طرف سے بے پرواہ، زندگی کی کسی چیز کا خواہش مند نہیں تھا سوائے اس کے کہ اسے اس دنیا کی سیر کرا دی جائے، لیکن آپ نے اسے اس دنیا ہی سے دور کر دیا۔ ڈیڈی، آپ نے بڑا ظلم کیا ہے اس بیچارے پر، بڑا ظلم کیا۔ بہر صورت اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے، آئزیک پیٹر نے کہا۔ آپ صبر کی بات کرتے ہیں ڈیڈی، میں تو اس وقت سکون سے بیٹھوں گی جب آپ کی نگاہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گی۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں، میں آپ کو سزا دلواؤں گی۔ ہاں، سزا دلواؤں گی۔ میں آپ کی کہانی ایک ایک کان تک پہنچاؤں گی، پھر دیکھوں گی کہ آپ اس دولت سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گی جو آپ نے غیر قانونی طریقے سے ایک معصوم انسان کو قتل کر کے حاصل کی ہے۔ اگر یہ بات ہے اینی، تو پھر واقعی تمہاری زندگی میرے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ آئزیک پیٹر کا لہجہ خونخوار ہو گیا تھا۔ ہاں، میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے مار دو آئزیک پیٹر، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، تمہیں قتل کر دوں گی۔ اینی بھی شاید دیوانی ہو گئی تھی۔
ان کانٹوں کا نکال دینا ہی بہتر ہے اینی، جو سینے میں چبھنے لگیں۔ اس ساری دنیا میں نے تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں ہمدردی سے نہیں سوچا۔ مجھے اس کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ میری بھی ایک کہانی ہے، لیکن وہ کہانی نہیں دہراؤں گا۔ تم اگر میری زندگی کے درپے ہو تو پھر میں تمہاری زندگی نہیں چاہتا۔ آئزیک پیٹر کے لہجے میں ایک ایسا انداز تھا جس سے میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سنگ دل شخص اینی کو قتل ضرور کر دے گا۔ لیکن پروفیسر، اپنی ہمدرد لڑکیوں کو میں نے کبھی اس طرح بے بسی کے موت مرنے تو نہیں دیا تھا، اور اب اس مشین میں رہنے سے فائدہ بھی کیا تھا؟ چنانچہ میں مشین کے انتہائی سرے تک پہنچا، اس سے کمر لگائی اور اپنی بھرپور قوت سے ایک لات اس کے دروازے پر ماری۔ دروازہ اپنے قبضے چھوڑ کر باہر جا گرا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اینی اور آئزیک پیٹر کی جو حالت ہوئی تھی وہ قابل دید تھی۔ آئزیک پیٹر میری طرف پلٹا اور اس طرح جم گیا جیسے اچانک کوئی تصویر چلتے چلتے رک جائے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں تعجب و حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اینی نے بھی میری طرف دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کے نقوش تھے، اور پھر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں۔ شاید وہ وفور مسرت سے وہ اپنے ذہن پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ میں نے مشین کے دروازے کو ایک ٹھوکر ماری اور وہ دور جا گرا۔ تب آئزیک پیٹر کو ہوش آ گیا، اور دفتن اس نے اپنی جیب سے وہ آتشی ہتھیار نکال لیا جسے میں بار بار دیکھ چکا تھا۔ پھر وہ پھسپھسی آواز میں بولا، تم زندہ ہو؟ مگر کیسے؟ کس طرح؟ جو چیز جل سکتی تھی آئزیک پیٹر، وہ جل گئی۔ دیکھ لو، میرا کچھ بھی تو نہیں بگڑا۔ تمہاری یہ مشینیں میری ذات پر بے اثر ہیں۔ میں جو کچھ ہوں آئزیک پیٹر، اگر تمہیں بتا دوں تو تم اپنے تمام تجربے بھول جاؤ اور صرف مجھ پر ریسرچ کرو۔ کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ میں نے فخر کے سے انداز میں کہا۔ میری وہ شخصیت بھرپور طور پر ابھر آئی تھی جو ہمیشہ زندہ رہی تھی پروفیسر، اور اس وقت میں صرف ایک دنیا دیکھنے والا نہیں تھا۔ اینی نے پھر سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ متعجبانہ انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ تب آئزیک پیٹر نے بھی چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اوہ اینی، یہ برہنہ ہے، اس نے کہا، اور اینی قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ ہاں ڈیڈی، پھر؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تم ڈیڈی، آپ نے مجھے باندھ رکھا ہے اور آپ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ لعنت ہے آپ پر ڈیڈی، آپ کس منہ سے مجھے کسی اخلاقی قدر کی تلقین کر رہے ہیں؟ اب سنبھالیے حالات کو اور دیکھیے کہ آپ کی شیطانی قوت کس طرح بے اثر ہو چکی ہے، اینی نے طنز بھرے لہجے میں کہا، اور آئزیک پیٹر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ عقل و خرد سے بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ غالباً یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ مشین جس کا درجہ حرارت نہ جانے کتنا تھا، انسان کو کس طرح چھوڑ سکتی ہے، جبکہ اس کے تمام کل پرزے صحیح طرح کام کر رہے تھے۔ اس کا ذہن بار بار مزمحل ہونے لگتا تھا، اور خود کو سنبھالنے کے لیے اسے سخت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ بمشکل تمام وہ بولا، میں کسی طور تمہاری زندگی پر یقین نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری حماقت کا ایک اور ثبوت ہے پیٹر۔ مجھے تعجب ہے تم لوگ اس قدر ذہین ہونے کے باوجود بعض اوقات عظیم احمق نظر آتے ہو۔ میرے اندر بہت سی عجیب باتوں کو تم نے صاف محسوس کیا تھا، لیکن پھر بھی تم نے ان طاقتوں کے بارے میں نہیں سوچا، ان پر غور نہیں کیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں اوہ، کیا تمہیں احساس ہے کہ تم برہنہ ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ بہت سی باتوں کا احساس ہے پیٹر، لیکن میں بے قصور ہوں۔ کیا اس منظر کی تخلیق کار تم نہیں ہو؟ آئزیک پیٹر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی کیفیت کا میں بخوبی اندازہ لگا رہا تھا، اور اس سے لطف اندوز بھی ہو رہا تھا، کیونکہ جدید دور کے انسان کی شیطانیت میرے سامنے عریاں تھی۔ اور پروفیسر، یہ تو ماحول کی مہربانی تھی کہ اس نے میری حیثیت ہمیشہ برقرار رکھی تھی۔ چنانچہ اس وقت بھی میں برتر تھا، میں عظیم تھا، اور آئزیک پیٹر وحشت کا شکار۔ پھر اس نے پستول کا رخ میری جانب کر کے کہا، میں تمہیں کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری سائنس میرے لیے بیکار ہے پیٹر، تم اس کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ تم نے دیکھا کہ
تمہاری پتہ نہیں کتنے عرصے کی محنت میرے اوپر بیکار ثابت ہوئی ہے۔ چلو یہ بھی صحیح، یہ بھی ہو جائے۔ میں نے کہا، تم سمجھتے ہو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا اور تم سے خوفزدہ ہو کر تمہیں ایسے چھوڑ دوں گا کہ تم مشینی بھٹی سے صحیح سلامت نکل آئے ہو، لیکن تمہاری زندگی میری موت ہے۔ جاؤ، اب تم جہنم میں جاؤ۔ آئزیک پیٹر نے پستول کا رخ میری طرف کر کے 2-3 فائر کر دیے اور گولیاں دھماکوں کے سے انداز میں میرے بدن سے ٹکرائیں، لیکن میرے حلق سے ایک قہقہہ بلند ہوا اور اس قہقہے نے آئزیک پیٹر کے رہے سہے حواس بھی چھین لیے۔ اب اس کا ذہنی توازن برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے پستول میرے اوپر کھینچ ماری اور میں نے بڑے اطمینان سے اسے پکڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ تو پیارے آئزیک پیٹر، تمہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا ہی ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا ہو اور تمہاری دنیا کے لوگ کیسے ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا تھا اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے تمہاری اس دولت کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے نہیں چاہتا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم سمجھتے تھے کہ میں تمہیں دھوکہ دوں گا۔ اگر مجھے تمہیں دھوکہ دینا ہوتا تو میں تم سے اس حد تک تعاون نہیں کرتا پیٹر۔ بتاؤ، کیا میں سمندر کے نیچے تیر کر غائب نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن تم لوگ ترقی کی انتہائی منزلیں جس انداز میں طے کر رہے ہو، اتنی ہی زیادہ تیز رفتاری سے پستیوں کی جانب جا رہے ہو، اور یہ پستیاں بالآخر تمہیں ایک دن تباہ و برباد کر دیں گی۔ یہ میری پیشن گوئی ہے، یہ میرا پیغام ہے آئزیک پیٹر۔ اب میرا انتقام سنو، تم اس دولت سے اب فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، میں نے کہا اور آہستہ آہستہ ان بکسوں کی طرف دیکھا جن میں کرنسی نوٹ رکھے ہوئے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ آئزیک پیٹر نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی اور پوری قوت سے مجھے گرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے دور پھینک دیا۔ آئزیک پیٹر بوڑھا تھا، اتنی بلندی پر سے گرنے سے اسے کافی چوٹ لگی اور کافی دیر تک وہ اٹھ نہ سکا۔ میں نے وہ دونوں بکس اٹھا لیے اور ایک جگہ رکھ کر آگ تلاش کرنے لگا۔ چند ساعت کے بعد اس کا بھی بندوبست ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نوٹ دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ آئزیک پیٹر اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا، وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے کوئی ایسی چوٹ لگ گئی تھی جو اسے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا، تم نے میری آخری امید بھی ختم کر دی۔ میں اتنی دولت کہاں سے حاصل کر سکوں گا؟ میرے خوی میرا ساتھ نہیں دے سکتے، میں اب کہاں سے اپنے منصوبوں کی تکمیل کر سکوں گا؟ ڈیڈی، تم نے دیکھا ہوس کا انجام، تم اسی قابل ہو آئزیک پیٹر، تم اسی قابل ہو۔ تم ساری دنیا کو چھوڑ کر ان نوٹوں کو اپنا رہے تھے، لیکن دیکھ لو، اب یہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے رہے۔ اب تم جلتے رہو، میرا خیال ہے تم انہی کی آگ میں جل جاؤ تاکہ تمہیں سکون رہے کہ تم نوٹوں کے ساتھ جلے تھے۔ اینی نے زمین پر تھوک دیا اور میری جانب دیکھ کر بولی، مجھے آزاد کر دو مسٹر لاک۔ اور میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کی بندشیں دور کر دیں اور وہ اٹھ کر ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، یہ میرا باپ ہے جو میری زندگی کے درپے تھے، جس نے تمہاری زندگی لینے کی کوشش کی، لیکن ناکامیاں اس کا منہ چڑا رہی ہیں۔ چلو اسے ناکامیوں کے ساتھ ہی مر جانے دو۔ میں اب اس سے نفرت کرتی ہوں اور اسے باپ تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہوں۔ اینی نے میرا بازو پکڑا اور میں آئزیک پیٹر کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ نوٹ تقریباً خاکستر ہو چکے تھے۔ اینی نے باہر نکل کر تجربہ گاہ کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور پھر کہنے لگی، لاک، تم اس طرف سے پائیں باغ کے اس حصے میں چلے جاؤ، وہاں سے اندر داخل ہو جانا۔ میں تمہارے لباس کا بندوبست کیے دیتی ہوں، کیونکہ ملازموں کے سامنے اس انداز میں آنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے اینی، میں نے کہا، اور پھر اس کے بتائے ہوئے اندازے کے مطابق اس جگہ پہنچ گیا جہاں کے لیے اینی نے مجھ سے کہا تھا۔ اینی شاید لباس کا بندوبست کرنے گئی تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا، پھر اس نے دروازے کے اندر ہی سے مجھے آواز دی، لاک، یہ لباس پہن لو، اور میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ لباس لے لیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ظاہر ہے اینی ایک لڑکی تھی اور وہ میری اس برہنگی سے شرما رہی ہوگی۔ یہ میرا ہی لباس تھا جو یہاں موجود تھا، چنانچہ میں نے اسے پہن لیا تو اینی کو آواز دی، اینی اندر آ جاؤ۔ اینی اندر آ گئی۔ اس کا چہرہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔
پھر اس نے گھبراہے ہوئے انداز میں کہا، اب کیا ارادہ ہے لاک؟ کیا اب بھی اس عمارت میں قیام کرو گی؟ نہیں اینی، میں یہاں سے اکتا گیا ہوں۔ مجھے خود بھی اس عمارت سے وحشت ہونے لگی ہے لاک، چلو یہاں سے نکل چلیں، اینی نے کہا اور پھر آہستہ سے بولی، چند ساعت میرا انتظار کرو، میں یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ بندوبست کر لوں۔ اور میں نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر تک میں وہاں بیٹھا رہا، تب اینی میرے پاس پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بکس لٹک رہا تھا جو شاید چمڑے کا تھا۔ چلو، اس نے کہا اور ہم دونوں باہر نکل گئے۔ اینی نے باہر نکل کر ایک الوداعی نگاہ اس عمارت پر ڈالی اور میرے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ یہ عمارت ہوس کی عمارت ہے، یہاں کوئی انسان نہیں رہتا، یہاں ایک درندہ رہتا ہے جو پرہوس ہے اور صرف انسان کے شکار کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ وہ میرا باپ ہے، لیکن میں اس کے سامنے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس کی بیٹی ہونے پر شرمندگی ہے۔ چلو اینی، باقی باتیں کہیں اور چل کر کریں۔ تمہارا شکریہ لاک کہ تم نے ایک ایسے باپ کی بیٹی کا سہارا پسند کیا جو کسی طور انسان نہیں تھا۔ نہیں اینی، مجھے تو ایسے طویل تجربات کا سامنا ہو چکا ہے جن میں ایک ہی گھر، ایک ہی خاندان کے لوگ مختلف مزاج کے تھے، ان کی سوچ بدلی ہوئی تھی، چنانچہ مجھے اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہے۔ تم بھی ایک عظیم انسان ہو لاک، اگر تم چاہتے ہو تو وہ عظیم الشان دولت اپنے قبضے میں کر سکتے تھے جسے تم نے آگ لگا دی، لیکن میں نے تمہاری اس بات کو قدر اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ دولت انسان کو سکون دینے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، بلکہ بعض اوقات تو یہ سکون چھیننے کا باعث بن جاتی ہے۔ بہرحال میں نے راستے کے لیے کچھ لے لیا ہے، ہم اس کوٹھی سے ہٹ کر بھی قیام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اینی، میں تو تمہاری اس دنیا کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا، اب تم کہیں قیام کا بندوبست کرو، میں نے کہا اور اینی نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوٹل کے ایک کمرے میں تھے۔ اینی نے یہ کمرہ شاید رقم کے عوض حاصل کیا تھا۔ یہاں پہنچ کر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ تب اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، لاک، نہ جانے تم ہم سب کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوگے۔ میں نے آج تک تم سے بہت سی باتیں کی تھیں، لیکن میں نے ابھی تک تم سے تمہارے بارے میں بات نہیں کی۔ آج ہم بہت سی باتیں کریں گے لاک۔ میں بہت غمزدہ ہوں اور تمہارے سامنے شرمندہ بھی۔ اینی کے الفاظ پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کے لہجے میں خلوص کو محسوس کیا تھا اور پھر میں نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اینی، میرے بارے میں تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ تمہارا باپ مسٹر پیٹر مجھے ساتھ لایا تھا۔ اس نے مجھ سے چند معاملات میں مدد چاہی اور میں نے اس کی مدد کی، لیکن اس کے لیے میں نے صرف ایک درخواست کی تھی۔ اس سے میں نے کہا تھا کہ میں دنیا کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ دراصل اینی، میں ایک ایسی دنیا سے آیا ہوں جو ان سارے ہنگاموں سے پاک تھی، جہاں تہذیب کے نقوش اجاگر نہیں تھے، بلکہ سیدھے سادے لوگ پہاڑوں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں تہذیب کی دنیا کو بھی دیکھوں اور میں یہاں چلا آیا تھا۔ لیکن اینی، میں نے یہاں آ کر جو کچھ دیکھا، اس کے بعد یہی اندازہ لگایا کہ ترقی و تمدن کا یہ دور گزرے ہوئے تمام ادوار سے زیادہ بد نصیب دور ہے۔ گزرے ہوئے ادوار میں بھی ایک دوسرے سے دشمنی کی جاتی تھی، گروپ بندی ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھیں، لیکن ان ساری چیزوں میں ایک وقار تھا، ایک انسانی احساس تھا۔ جنگیں لڑی جاتی تھیں اور اگر فاتح وحشیانہ فطرت کے مالک ہوتے تو قتل و غارت بھی کرتے، لیکن بہر صورت دشمن کی پہچان بآسانی ہو جاتی تھی۔ اس دور میں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر شخص کا دشمن ہے، سب ایک دوسرے کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس دور میں دنیا بے حد حسین ہو گئی ہے۔ سڑکوں پر، آبادیوں میں ایسے ایسے حسین مناظر نظر آتے ہیں کہ انسان کی ذہنی بلندی پر رشک آنے لگتا ہے، لیکن اینی، تمدن اور تہذیب نے انہیں ایک دوسرے سے دشمنی کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ ہر شخص صرف خود جینے کا خواہش مند ہے، تو پھر اس دور کو بد نصیب ترین دور کہنا غلط نہیں ہے۔ ہم اس دور کو دنیا کا انتہائی بدترین دور کہہ سکتے ہیں۔ تم دیکھو، میں نے تمہارے باپ کے لیے ہر وہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے نہایت چالاکی سے مجھے مار دینے کی کوشش کی۔ گو وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا، یہ دوسری بات ہے، لیکن اپنے طور پر کامیاب ہو چکا تھا۔ تو اینی، اس سے زیادہ میرے بارے میں کیا جانو گی؟ میرا خیال ہے
میں نے سب کچھ بتا دیا ہے تمہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اینی دیر تک سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، گویا تمہاری صرف یہی خواہش ہے، تم صرف یہی چاہتے ہو گولڈ؟ ہاں اینی، میں صرف یہی چاہتا ہوں۔ دراصل میں اپنے طور پر بھی سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن ایک بتانے والا ایک ایسے اجنبی انسان کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے جو کسی نئے ماحول میں آیا ہو۔ ڈیئر گولڈ، اب میں آپ کو گولڈ ہی کے نام سے مخاطب کروں گی۔ تو میرے پیارے دوست، میں اس زیادتی کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں جو تم سے میرے باپ نے کی تھی، اینی نے کہا، اور میں پھر مسکرانے لگا۔ پھر میں نے آہستہ سے لہجے میں اس سے کہا، اینی ڈیئر، زیادتی تو تمہارے باپ نے اپنے ساتھ کی ہے، میرا وہ کیا بگاڑ سکا؟ تاہم اگر تم ایک اچھی لڑکی کی مانند اپنے ذہن سے یہ بات اتارنا چاہتی ہو تو میں تیار ہوں۔ چلو اب ہم پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ تمہارا باپ زندہ ہے، اگر تم آج بھی اس کے لیے اپنے ذہن میں لچک پاتی ہو تو اینی، میں اپنی ذات کے لیے تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاؤ اور اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں اب خود بھی ایک فیصلہ کر چکا ہوں، وہ یہ کہ اپنی ذات پر بھروسہ کروں اور جن حالات میں بھی گزارنی پڑی گزاروں گا۔ ویسے اتنا میں جانتا ہوں کہ تمہاری اس تہذیب کے لوگ مجھ پر قابو پانے میں ناکام رہیں گے۔ میں ناقابل تسخیر ہوں اور مجھ میں مفر ممکن نہیں۔